تو بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی مزید 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان یوسف زئی سے۔ جی ذیشان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے اسما، آج نیپرا میں ایک سماعت ہوئی جو مکمل ہو گئی اور جو ابتدائی منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اس قیمتوں کا جو اطلاق ہے وہ جو آنے والے 3 ماہ کے بل ہے اس پر ہوگا۔ ایک تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر اس کا اطلاق 6 مہینے میں کیا جائے تو پھر فی یونٹ 2 روپے 31 پیسے وصول کیے جائیں گے۔ تاہم یہ فیصلہ اب نیپرا تمام امور کا جائزہ لے کے ہی تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی، اور یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے، جو گزشتہ سال کا آخری سہمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں ہوا ہے، اور اس کا اطلاق آنے والے بلوں میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران سماعت چند چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جو ڈسکوز ہیں ان کی بجلی کی جو طلب ہے اس میں کمی ہوئی ہے، جس پر اتھارٹی نے ان سے پوچھا تو ان کی جانب سے جواب آیا 2 ڈسکوز کی جانب سے کہ چونکہ انڈسٹری جو ہے یہاں پر ریپ اپ ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک صارفین پر بات کی گئی لیکن وہ زیادہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ تاہم جو بجلی کی طلب ہے اس میں کمی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جتنی بجلی مہنگی ہوگی تو اس کی ریکوری اور بلنگ میں مسائل آ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ تاہم ابھی تمام امور کا جائزہ لے کے اور ڈیٹا کا مزید جانچ پڑتال دیکھ کر اور جو تجاویز آئی ہے کہ اس کو 6 مہینوں میں وصول کرنا یا 3 مہینوں میں۔ جی ذیشان، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بادی نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، ایسے ریمارکس دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم آج مداخلت نہیں کریں گے، ہائی کورٹ میں سماعت ہو جانے کے بعد یہ مقدمہ سنیں گے۔ ہائی کورٹ کل صبح اپیلوں پر سماعت کرے، ایسا کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، جبکہ اس موقع پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف کے مواقع دستیاب ہیں، ایسا مذاق نہ کریں۔ چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے وکیل پر برہم دکھائی دیے، چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا، یہ بھی اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 3 مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں سے خوف یا تھکاوٹ کا شکار نہیں، پاکستان ہمارا گھر ہے، اسے اپنے انداز سے چلائیں گے، انتہا پسندی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، جن کو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مقابلہ کریں گے، گمراہ افراد کے خلاف لڑتے رہیں گے، مسلح افواج کی قربانیوں کا صلہ ان کی عزت اور تکریم ہے۔ ہمارے 10 جوان شہید ہوئے وزیرستان میں۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے، یہ انوار نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ آرمی چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ پولیس چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف سیکریٹری نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف منسٹر نہیں لڑے گا، یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں۔ اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ سرنڈر از ناٹ این آپشن، وی ول فائٹ۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کی حرمتوں کو بھولیں گے، نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے۔ ان کو پاکستانی قوم کے ریزالو کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے۔ وہ جو وزیرستان پہ، وہ جو لائن آف کنٹرول پہ کہیں پر بھی پولیس کے، رینجرز کے، فوج کے، یہ جتنے بھی لوگ انٹرنل چیلنجز کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے یا ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس نہیں ہے۔ حادثے کا شکار بٹگرام چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سرکاری اجازت نامے کی عدم دستیابی کے بنا پر پاشتو چیئر لفٹ کو سیل کر دیا گیا۔ پاشتو چیئر لفٹ کو غیر قانونی طور پر قائم کیا گیا تھا، ایسا بتانا ہے پولیس کا۔ تو حادثے کا شکار بٹگرام چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے سرکاری اجازت نامہ نہیں تھا ان کے پاس، جس کی بنا پر پاشتو چیئر لفٹ کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ پاشتو چیئر لفٹ کو غیر قانونی طور پر قائم کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اس بات کی نشاندہی ہوئی تھی اور پولیس نے آج کارروائی کی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے نادر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر، بتائے گا گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟
جی بالکل، لفٹ کا جو مالک ہے گلزرین اور آپریٹر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف FIR درج کیا گیا تھا اس بنا پہ کہ ان کے پاس نہ کوئی NOC تھی نہ کوئی دوسری کوئی لیگل گراؤنڈ تھی، جس کی بنا پر انہوں نے نجی طور پر یہ چیئر لفٹ بنایا تھا اور ان کی مینٹیننس اور ان کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کوئی بھی میکینزم نہیں تھا. اس سلسلے میں ویلکم بیک. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ. صفائی کے ناقص انتظامات، وارڈ میں AC بند، مریضوں کا برا حال. وزیر اعلیٰ محسن نقوی طبی اور دیگر سہولیات کے فقدان پر برہم دکھائی دیے. ان کے دورے کے حوالے سے جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائیے گا. جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا چلڈرن ہسپتال کا طویل دورہ کیا گیا. صفائی کے ناقص انتظامات، بعد وارڈز میں AC بند، مریضوں اور تیمارداروں کا برا حال تھا. ادویات اور آپریشن کے لیے ضروری اشیاء باہر سے خریدنے کی شکایات سامنے آئی. واش روم کی ابتر صورتحال دکھائی دی. گندی بیڈ شیٹ سامنے رہی اور مریضوں نے علاج میں تاخیر اور بار بار چکر لگوانے سے بھی شکایات کی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی دیکھا کہ کیا ادویات وہاں پر فری مل رہی ہیں، تو مریضوں نے شکایت کے انبار لگا دیے. کئی لاکھوں کی ادویات باہر سے لانے کے لیے متعلقہ ہاسپٹل کی جانب سے جو ہے وہ مریضوں کو کہا جاتا رہا، جس کے بعد جو ہے وہ علاج معالجہ کیا گیا. ہسپتال میں ضروری سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ڈائریکٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر وارڈ اور واش روم کا دورہ کر کے سہولتوں کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. محسن نقوی نے کہا کہ مریضوں اور تیمارداروں کے علاج معالجے کے لیے ہر سطح پر گائیڈ کیا جائے. کارڈک وارڈ میں زیر علاج 2 بچوں کی ماؤں نے ادویات کے ساتھ آپریشن میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی باہر سے منگوانے کی شکایت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو خریدی گئی ادویات اور اشیاء کی رقم فوری واپس کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیٹے کے علاج کے لیے آئے سب انسپیکٹر امانت اللہ کے پاس رکھے اور بچوں کے علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹور میں موجود بیڈ شیٹ کو استعمال میں لایا جائے اور فوری طور پر گندی بیڈ شیٹ کو تبدیل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے OPD، استقبالیہ کاؤنٹر، لیب، سوشل ویلفیئر، ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حسن. سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. صحافی اور جج ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں. جھوٹ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، سچ بولنا کوئی مشکل نہیں. جھوٹ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، سچ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے. ہم دونوں سچ کو کی تلاش میں نکلتے ہیں. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. سچ سچ ہی رہتا ہے. سچ ایک امپلائیڈ ٹرم ہے انصاف دینے کی. جب اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اچھائی کی طرف بڑھیں. ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں. جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو. سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. جلاؤ گھیراؤ کے دوران 80 خاندانوں کے گھر متاثر ہوئے، ایسا بتایا گیا. ADCR کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ 45 گھرانوں کو امدادی چیکس تقسیم کیے جا چکے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں، بیورو چیف میاں انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میاں انجم. اسما 16 اگست کو سانحہ جڑاوالا رونما ہوا، جس میں جلاؤ گھراؤ کے دوران جو ہے 80 گھروں کو جو ہے جو جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تاحال جو ہے فیصل آباد سے جو تحصیل جڑاوالا ہے وہاں پہ معمولات زندگی تو معمول پر آ گئے، جبکہ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. 3 گرجا گھروں کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ 80 خاندان جو ہے نشاندہی کی گئی تھی جن کے گھر متاثر ہوئے تھے. پنجاب حکومت کی جانب سے فی گھرانہ جو ہے 20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا گیا تھا. نگراں وزیر اعظم جو آئے تھے ان کی جانب سے 25 خاندانوں کو چیکس تقسیم کیے گئے تھے. اس کے بعد سکروٹنی کا عمل کیا گیا اور نادرا کی جانب سے تصدیقی مراحل کے بعد جو ہے 42 گھرانے جو ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے چیکس تقسیم کر دیے گئے ہیں. ADCR عبداللہ محمود کے مطابق 3 اور گھرانے جو تصدیق کے بعد ان کو بھی چیکس دے دیے گئے ہیں اور مزید جو ہے تصدیق کا عمل جاری ہے. جبکہ جی میاں انجم، بہت شکریہ آپ کا. نگران وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے کہا ہے کہ اخلاقی برتری ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہمارا دین اخلاق کردار کی بات کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا پیغام آگے نہیں پہنچا سکے؟
हमारे दुख और सुख मुश्तरक हैं। सानिया जड़ावाला पर बहुत अफसोस हुआ। یہ بھی کہا کہ ہم نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری، ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ دنیا میں ایسے واقعات نمودار نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جڑاوالا کے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اخلاقی برتری یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا پیغام آگے نہیں پہنچا سکے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ ہمارے معاشرے اتنے کھردرے کیسے ہو گئے؟ ہمارے دکھ اور سکھ مشترک ہیں۔ ہم نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں۔ ہم میں تو بڑا گداز ہوتا تھا۔ دنیا بھر میں ایسے واقعات کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔